بندش کے حوالے سے، مالی تنگ دستی کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، گھر میں بد اتفاقی ہے اس کے لیے ہے، لا علاج بیماری ہے اس کے لیے ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے یا ایسا گھر ہے جو بہت زیادہ متاثر ہے کہ ہمارے گھر میں آئے دن کوئی نقصان ہوتا ہے، کبھی موٹر جل جاتی ہے، کبھی استری جل جاتی ہے، کبھی اے سی خراب ہو جاتا ہے، کبھی بچے گر جاتے ہیں انہیں چوٹ لگ جاتی ہے، اس طرح دودھ جو ہے وہ ابالنے کے لیے رکھا، ابھی سامنے کھڑے تھے ایسے ہی ہوئے تو وہ دودھ ابل کے سارا ضائع ہو گیا، یا دودھ ابھی آیا ہی تھا لے کے رکھا، جب ابالنے لگے تو پتہ چلا وہ تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ آنچ دی اور ساتھ ہی وہ پھٹ گیا اور دودھ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اس طرح کے دیگر نقصانات گھر میں ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کبھی موٹر سائیکل لگ گئی، کبھی گاڑی لگ گئی، حادثہ نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح رزق جو ہے وہ کما کے لے کر آتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہے، مثلا 2000 روپیہ یا 1000 روپیہ روزانہ کا کما رہے ہیں اور خرچہ کیا ہے 1500، خرچہ کیا ہے 2500، 3000، یعنی آمدن کم ہے خرچہ زیادہ ہے، برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے تمام مسائل کے اندر جو لوگ گھرے ہوئے ہیں، میں ایک مختصر سادہ جامع اور مجرد عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کے ہوتے پھر ضرورت نہیں ہے، نہ سورہ طارق کی ضرورت ہے، نہ سورہ عصر کی ضرورت ہے، نہ سورہ کوثر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سورہ توبہ کی ضرورت ہے، یا ہمارے ہی یا میرے ہی بتائے ہوئے کسی اور عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایک عمل کر لیا، ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا یہی امت کو پیغام ہے، ہم تربیت کر رہے ہیں پچھلے 7-8 مہینوں سے، کبھی ایک وقت میں ایک ہی عمل کریں، تو جو یہ عمل کر لے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں، پھر اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بقیہ جو وقت بچ جاتا ہے وہ کیا کریں، کثرت کے ساتھ کملی والے پہ درود پڑھیں، اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی سکون والی منٹھار والی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ اب عمل کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اسلم صاحب؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ الم نشرح 30واں سپارہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یعنی یہ پوری سورہ مبارکہ 11 بار، اول و آخر 3 بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر دکان پہ مصروف ہیں، گھر میں مصروف ہیں، وقت کی قلت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اب آپ نے فجر کی نماز پڑھی مثال کے طور پہ، تو وہیں بیٹھے بیٹھے امام نے سلام پھیر دیا تو امام کیا کرتا ہے، صبح کی تسبیحات جو اذکار ہوتے ہیں وہ امام جو ہے وہ کرتا ہے، یا تسبیح فاطمہ آپ جو ہے وہ کرتے ہیں بیٹھ کے، تو اس جتنی دیر تک وہ کر رہے ہیں آپ نے وہ والے اذکار کرنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں تو امام نے سلام پھیر دیا، دعا کرا دی، آپ تھوڑی دیر وہیں پہ بیٹھیں، 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، 11 مرتبہ پڑھیں گے سورہ الم نشرح بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 3 بار جو سا درود پاک آپ کو آسانی ہے وہ پڑھیں گے، پڑھ کے آپ نے یوں کر کے آسمان کی طرف پھونک دینا ہے، بس اتنا ہی کام ہے آپ کا۔ پھر دیکھو کہ بند رستے کیسے کھلتے ہیں، بند رستے کیسے کھلتے ہیں۔ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ کا حصار ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا حصار ہو جائے گا، جو بندش لگی ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، حسرت کا وار ہے، کچھ بھی ہے جو تو ہو گیا، یعنی جو اندر اثر آ گیا نیگیٹو انرجی کا وہ تو آ گیا، اب مزید باہر سے اندر نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے اس کا جو جلالی عمل کی جو تاثیر ہے، وہ جو آیت الکرسی کا جلال ہے، جو اندر جادو کے اثرات بھی ہیں آپ کے بدن کے اندر، آپ کے گھر بار کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، یہ دھیرے دھیرے ان اثرات کو بھی زائل آیت الکرسی کر دے گی، یعنی یہ بیک وقت آپ کی حفاظت بھی ہے اور علاج بھی ہے، حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 11 بار کیا پڑھنا ہے، سورہ الم نشرح۔ جب سورہ الم نشرح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ الم نشرح ایسی مبارک صورت ہے جو بند رستوں کو کھولتی ہے، دریچوں کو کھولتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، کڈنی سٹونز ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہائیڈرونیفروسس ہو گئی ہوئی ہے، ڈیالسس ہوتے ہیں، یا پروسٹیٹ ہے، کڈنی سٹونز ہیں، یعنی اس طرح کے موذی امراض، ہیپاٹائٹس ہے، اور اللہ نہ کرے سب سے بڑھ کے کینسر ہے، کسی بھی طرح کا مرض ہے، اور یہاں تک میں پورے یقین کے ساتھ بالخصوص سوشل میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مریض کریں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوگی جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، یا وہ مریض کریں جو کہتے ہیں ہم جادو کا علاج کروا کے تھک گئے ہیں، ہماری بنتی نہیں کچھ، ہمارا پڑتا نہیں کچھ، ہمیں آرام نہیں آتا، یا بدنی بیماری ہے تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا ہے، روحانی بیماری ہے تو عاملین نے جواب دے دیا ہو، یعنی ٹھکرائے ہوئے مایوس لوگ اگر یہ کریں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوگی، کیوں، جب انہیں نفع ہوگا تو ہمارے اوپر اللہ رب العزت قرآن کی حقانیت کو کھولے گا، جب وہ ہمیں فیڈ بیک دیں گے تو ہمارا ایمان بھی بنے گا، مجھے زیادہ خوشی ہوگی یہ مایوس افراد تک اللہ رب العزت اس عمل کو کس طرح سے جو ہے وہ پہنچائے، یعنی جن کے لیے مایوسی ہے، سارے رستے دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے ہوئے ہیں۔ کسی بھی طرح کی مصیبت، صرف یہ محض جادو نہیں ہے، گھر کی لڑائیاں ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق کی تنگی ہے،
گھر بنانا ہے اسباب نہیں ہے، پلاٹ لینا ہے اسباب نہیں ہے، گاڑی لینی ہے اسباب نہیں ہے، کسی بھی طرح کے مسئلے کے اندر آپ ہیں یا خواہش ہے، اس کی نیت کر کے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ، دونوں بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے بس پھونک مار دینی ہے۔ پھر رب جانے تو رب کا نظام جانے، پھر دیکھیے گا کہ آسمانوں پہ دروازے جو ہے وہ کیسے کھلتے ہیں اور اللہ کی مدد کا نظام جو ہے وہ کیسے اترتا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اب اگلی بار جب خواتین یہ عمل کریں گی پھر ظاہر ان کا مسئلہ آئے گا جی ایام میں، تو ایام کے اندر یہ علاج ہے، یہ کوئی تلاوت قرآن نہیں ہے، یہ بند ہو جائے، نماز آپ کی بند ہو جائے گی، یہ عمل جاری رہے گا، یہ عمل جاری رہے گا۔ جب اذانیں ہوں، نماز کا وقت ہو، تو بس آپ نے یہ عمل کر کے آسمان کی طرف پھونک جو ہے وہ مار دینی ہے۔ گھر میں لڑائیاں ہوں، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اب آپ عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آج 23 تاریخ ہے، 23 اگست ہے، آج آپ نے عمل شروع کیا ہے، 6-7 دن کے بعد انشاءاللہ عزیز اگر آپ گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ غیبت سے بچتے ہیں تو اس کی زبان میں تاثیر آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ 23 اگست کو یہ عمل شروع کیا ہے، 1 ستمبر 2 ستمبر کو گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے بچوں کی آپس میں، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورۃ الم نشرہ اول وقت درود پاک پڑھ کے پھونکیں گے، اسی وقت سکون ہو جائے گا۔ یعنی اب یہ آگے اب میں جو بات اب کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں یہ ہے اپلیکیشن کی، یعنی اب ہم نے عمل تو لے لیا، اب ہتھیار کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جب ہتھیار کو استعمال کرنا ہے پھر 11 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ، پھر محض ایک بار۔ بندہ ایک گولی سے مر سکتا ہے تو جنات ایک بار پڑھنے سے نہیں مر سکتے، اپنا یقین بناؤ، پھر 11 بار کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں لڑائی ہو گئی، گھر میں کوئی تکلیف آ گئی، گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، گھر میں بچہ کوئی گر گیا یا کوئی اور تکلیف آ گئی، بس پھر 11 بار کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار سورۃ الم نشرہ اور اس سے پہلے ایک بار آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مارے، اللہ کرم فرما دے گا۔ اور اگر اس میں افاقہ نہ ہو تھوڑی دیر بعد پھر کر دیں، پھر تھوڑی دیر بعد کر دیں، 3 بار سے اوپر نہیں جانا پڑے گا، 5-5 منٹ کے وقفے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ اس ایمرجنسی صورتحال سے آپ کو نکال دے گا۔ لیکن معمول میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورۃ الم نشرہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 3 بار درود پاک ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر۔ صدیوں پرانا اللہ والو جادو بھی ہوگا، وہ جادو بھی جل کے راک ہو جائے گا، صدیوں پرانا بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جاگ رہی، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، ایک بار یعنی آیت الکرسی آج پڑھی 40 دن تک جادو نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اب میں اس پہ کلام کروں گا تو یہ پھر لمبا بیان ہو جائے گا، میں وہاں صرف عمل بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ والو آیت الکرسی کے تو وہ فضائل ہیں، اگر میں اس پہ بیان کروں تو آپ کہیں گے ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوبارہ پہلے کی طرح پھر 12 کروڑ شروع کرنے پھر ادھر لگ جائیں، وہ تو ایسی فضیلت والی سید الآیات ہے۔ تو میں نے محض ایک اشارہ آپ کو دیا ہے کہ یہ تو ایسی مبارک آیت ہے کہ جہاں پڑھ لی جائے ایک بار اس گھر کے اوپر 40 دن تک جادو کا وار نہیں چلتا۔ شرط کیا ہے کہ پڑھنے والے کا یقین ہو، اس کی زبان میں تاثیر ہو، گناہوں سے بچتا ہو۔ تو جب جادو نہیں چلتا وار تو ہم تو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ رہے ہیں، تو دن میں کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 55 بار۔ اور سورۃ الم نشرہ کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 55 بار۔ تو اللہ اس گھر میں جادو رہ جائے گا۔ پھر جو آیت الکرسی ہے وہ رزق کی فراوانی لے کر آتی ہے، رزق کی فراوانی لے کر آتی ہے۔ اور آخری بات راز کی بتاؤں، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت مبارکہ ایسی نہیں ہے، جاگ رہی، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی آیت مبارکہ ایسی نہیں ہے جس کے اندر 18 اسم پاک ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے 18 اسماء الحسنی ہیں، اسم پاک ہیں، وہ 18 کے 18 اسم اعظم ہیں، 18 کے 18 اسم اعظم ہیں، 9 ظاہری ہیں اور 9 مخفی ہیں۔ تو 9 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 18۔ یعنی آپ جب ایک بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کو آپ 18 اسماء الحسنی سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں آپ کہہ دیں آسان زبان میں کہ جب آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو 18 اسماء الحسنی کا فیضان آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ آپ کا رزق بھی کھلے گا، آپ کی صحت بھی کھلے گی، اللہ آپ کو برکت والی لمبی زندگی، حیاتی سلامتی والی عطا فرمائے گا۔ لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں گے، لا علاج بیماریاں ہیں وہ ختم ہوں گے، جنات کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ پھر سب سے بڑی بات، آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو جو روزانہ 55 بار پڑھنے کا ماحول بنا لے گا، اللہ والا اسے نہ کسی اور حصار کی ضرورت ہے، نہ کسی عمل کی ضرورت ہے۔ پھر شافی کی سوئی گھوم کے وہی ہے کہ جو باقی وقت مل جائے وہ کیا کرو، کملی والے پہ درود پڑھو اور ایک تصویر استغفار کی۔ اب قاری صاحب بیان ہو گیا ختم، اعمال بھی ہو گئے ختم۔ اب مجھے بتائیں ہم امت کو کتنی سادہ اور سیدھی سی زندگی دے رہے ہیں، یہ صرف عمل ایک بہانہ بنا کے دیا ہے کہ یہ ذکر پہ لگ جائے، ذکر پہ لگ جائے، نہ لمبے چوڑے وظیفے پڑھو، نہ رجت کے شکار ہو، نہ 5 سورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کرو، آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھ کے یا کہار 1.25 لاکھ پڑھ کے، سورۃ الکافرون پڑھ کے یا ایسے دیگر صورتیں ہیں وہ پڑھ کے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ سارے قرآن کا حق ہے، سارے قرآن کی فضیلت ہے، ہر قرآن کی صورت کے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک وقت میں ایک عمل کرو بس۔ اگر یہ میں نے بتا دیا ہے اب کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کے دل میں یہ اتار دیا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟
सारा दिन दुरूद पाक पढ़ेंगे और रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह बोलो ज़िंदगी भर अल्लाह आपको ला इलाज बीमारी या ऐसे मसाइल जिनके अंदर बंदा घिर जाए तो निकल नहीं सकता, यानी गंभीर हो जाते हैं, इस तरह की पेचीदगियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो महफूज फरमाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। तमाम ज़िंदगी की परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, ज़ाहरी, बातनी, बदनी, रूहानी, शैतानी, जिन्नाती, जो कुछ भी है, हर मसले की नीयत करके हर नमाज के बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह अलम नशरा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बना लें। और जब कोई इमरजेंसी हो जाए, अब क्या करना है, हमने इस हथियार को निकाल के क्या करना है, इस्तेमाल। फिर क्या करेंगे, महज 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह अलम नशरा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक आसमान की तरह तरह करके फूंक मार देंगे। और अगर अफाका ना हो तो 5 मिनट के बाद, फिर अफाका ना हो तो 5 मिनट के बाद। खिज़र कुछ और बता दूं, कहते हैं सुभान अल्लाह। घर में किसी बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है, बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, यही हथियार कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। मैंने बार बार ये कहा है कि जब इस्तेमाल करना है फिर मुश्किल नहीं है, फिर बस एक बार आयतुल कुर्सी और 1 बार सूरह अलम नशरा अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के बच्चे के सर में दर्द हो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे को चोट लग गई, ऐसे घर में किसी को सर दर्द हो गया, कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी, यहाँ तक कि अल्लाह ना करे किसी को घर में फालज का अटैक हो गया, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले इस अमल को बार बार करते जाएंगे, अल्लाह मुस्तकिल नुकसान से बचा लेगा। यानी वो साइड जो डैमेज हो रही है पैरालिसिस की वजह से, अल्लाह मुस्तकिल जो नुकसान है, परमानेंट लॉस जो है, अल्लाह उससे महफूज जो है वो फरमा देगा। ऐसे अल्लाह ना करे घर में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, अंजाइना का दर्द हो गया, ये ऐसी कैफियत नजर आ रही है इसको हार्ट अटैक हो, फौरन ये अमल शुरू कर दे। घर में डिलीवरी का मसला है, घर में कोई और बीमारी है, फिर घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको दौरे पड़ते हैं, जिन्नाती दौरे पड़ते हैं, हाजिरी होती है, एपिलेप्टिक फिट्स हैं, मिर्गी के दौरे हैं, वो पड़ते हैं, तो अल्लाह बोलो 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह अलम नशरा अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आसमान पर फूंक मारे, फिर 5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट बाद इंशाअल्लाह अल्लाह सोना मदद का निज़ाम जो है वो चला देगा। जिससे पहले भी मैंने बता चुका, घर में लड़ाई हो तब भी यही, घर में लड़ाई हो तो तब भी यही। इस तरह वो हज़रात जो कहते हैं हमारे घर में साए नजर आते हैं, डरावने ख्वाब हमें आते हैं, वो भी ये अमल इसी तरीके से करेंगे, 1 बार करके उस बच्चे को जब वो दम कर दें, या मरीज़ है वो अपने सीने पे दम कर दे। और अगर वो मरीज़ जो है वो हर नमाज के बाद 11 मरतबा खुद पढ़ने का आदी हो जाता है तो अल्लाह मिर्गी से भी निकाल देगा, अगर जिन्नाती दौरे पड़ते हैं तो अल्लाह उस मर्ज़ से भी निकाल देगा। इस तरह वो घर है जिस घर के अंदर असेब है, साया है, जिन्नात का बसेरा है, उनका गुजर बसर है, उस घर में अगर कोई अमल करता है अल्लाह उस घर को भी आज़ाद फरमा देगा। जिस तरह मरीज़ है वो आज़ाद हो जाएगा, इंशाल्लाह घर भी जो है वो आज़ाद हो जाएगा। और अगली बात जो सा भी नंबर है, वो शख्स जो मकरूज़ है, कर्ज तरह फंसा हुआ है, कोई सबील नहीं, कोई रास्ता सोच सोच के पागल हो गया है, या अल्लाह कित्थे जावा तो मंजी कित्थे डावा, यानी इतना वो परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि कित्थे जावा तो मंजी कित्थे डावा, वो समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह इस अमल को हर नमाज के बाद 11 बार जैसा मैंने बताया है ऐसे शुरू कर दे, अल्लाह वहाँ से मदद भेजेगा, अल्लाह वहाँ से निज़ाम चलाएगा कि उसका गुमान भी नहीं जाएगा। तो तमाम ये जो फ़ज़ाइल हैं जो मैंने बताए हैं या ज़रूरतें हैं आप हज़रात की, जो भी आपके मक़ासद हैं, हर मकसद के लिए ये अमल है। जब ये अमल कर लें फिर आपको किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी सबसे खूबसूरती क्या है कि सूरत अलम नशरा जमाली अमल है, कोई रज्जत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई पढ़ने से गुस्सा नहीं आएगा, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, कोई जिसम में खारिश नहीं पड़ेगी, कोई और मर्ज़ जो है वो लाग नहीं होगा, बल्कि शिफा ही शिफा हो। और आयतुल कुर्सी के अपने नफ़े हैं, उससे क्या होगा, हिफाजत भी है और साथ इलाज भी है। इसी तरह वो मरीज़ जिनको एस्थमा है, समझ आ गया, दमा है, एस्थमेटिक पेशेंट है, देखिए अभी सितंबर शुरू हो गया ना, अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने या दिसंबर ये बड़े उनके लिए तकलीफ दे होते हैं। और इस तरह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिंडी बड़े शहर हैं, उनमें वो पड़ती है, फॉग पड़ती है, धुंध जो है वो पड़ती है, फिर वो स्मोक शुरू हो जाती है उससे पहले, तो वो बस अल्लाह पाक माफ़ करे, वो उन्हीं से पूछो कि स्मोक के अंदर, स्मोक बोल रहा हूँ, स्मोक उसके अंदर उनके साथ क्या सूरत हाल जो उनको पेश आती, तकलीफ होती है, तो ये अमल उन लोगों के लिए बड़ा मुशर्रफ है। इसी तरह जो दिल के मरीज़ हैं, यानी उनका पैल्पिटेशन होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, सिंकिंग हार्ट हो जाता है, यानी वो मेरे पास को समझ रहे होंगे जो हार्ट के मरीज़ हैं, तो डॉक्टर से सुनते रहते हैं, वो समझेंगे। तो किसी तरह का दिल का मसला हो तो अल्लाह वो ये अमल एमरजेंसी हो जाए तो बार बार करें। और अगर इस अमल को हर नमाज के बाद करते रहेंगे, तो जिस तरह मैंने बताया कि एपिलेप्टिक पेशेंट है, मिर्गी का मरीज़ है, जिन्नाती मरीज़ है, इसी तरह अगर दिल का मरीज़ ये अमल करेगा सूरह अलम नशरा के साथ अल्लाह मर्ज़ से निकाल देगा। इस तरह दमे का मरीज़ है, एस्थमेटिक पेशेंट है, अल्लाह उसको उस मर्ज़ से निकाल देगा। इसी तरह जो प्रोस्टेट के मरीज़ होते हैं, यानी मसाने के अंदर जो गदूद बन जाती है जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है, अल्लाह बोलो इतनी वो तकलीफ, इस तरह अगर मसाने के अंदर या गुर्दे के अंदर वो पथरियाँ बन जाती हैं जिसको स्टोन्स आप कहते हैं, वो बन जाए, इस तरह के तमाम मरीज़ करें तो सूरह अलम नशरा है ही रास्ते खोलने के लिए है, बंदिश को खोलने के लिए, बंद रस्तों को खोलने के लिए। इस तरह वो मरीज़ जिनको बोलने में लुकनत,
ہے, زبان میں لکنت ہے, بولنے میں دقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ لوگ جو ہماری طرح مقرر ہیں, خطیب ہیں, امام مسجد ہیں, اسکول ٹیچر ہیں, جن کا یہ بولنے والا کام ہے, تو جو ہی وہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, یا انہیں خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ نہیں رہتا, یا جو وہ یاد کر کے آئے ہیں وہ بھول جاتا ہے. اس طرح کے مسائل ہیں, تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز. ان کا یہ مسئلہ خطیب ہیں, علماء ہیں, پیر اعظام ہیں, یا مقررین ہیں جو ہماری طرح بولتے ہیں عوام کے سامنے, تو یہ ان کے لیے بھی مجرد عمل ہے. پھر وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں ہمیں حافظے کا مسئلہ ہے, ان کے لیے تو اللہ والوں یہ دیسی گھی ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ دیسی گھی ہے. ایسے اللہ حافظہ پیش کرے گا, ایسے. پھر جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, نفع آیت الکرسی کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو زندگی بھر, یعنی یہ زندگی شروع ہوئی, یہ زندگی کی شان ہو رہی ہے, ڈیمنشیا نہیں ہو سکتا, یعنی نسیان کا مرض, بھولنے کا مرض لاحق نہیں ہو سکتا, لاحق نہیں ہو سکتا. پھر اگلی بات کیا ہے کہ اللہ آیت الکرسی وہ نعمت ہے, اللہ رب العزت کا احسان ہے, اللہ نے وہ اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھنے والا جس بھی شعبے کا ہوگا, نہیں بات سمجھ رہے, جس بھی شعبے کا ہوگا اللہ اس کو اپنے شعبے کی سرداری عطا فرمائے گا. کیوں؟ یہ آیت مبارکہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے, تو جو اس کو اس نیت سے جذبے سے پڑھے گا, اللہ اس کو جس وہ شعبے کا ہے اللہ اس کو اس لائن کی, اس شعبے کی سرداری یعنی عزت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. یعنی جو معزز بننا چاہتا ہے, اس طرح جو حاسدین ہیں, ان کے حسد سے, دشمنوں کے شر سے پریشان ہے, دشمنی سے پریشان ہے, لڑائی جھگڑا گھر میں رہتا ہے, اس کے لیے یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی ان مصیبتوں سے, پریشانیوں سے نکال دے گا. اسی طرح بچہ گھر میں رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں کی ہو گیا ہے, نظر لگ گئی ہے, ایک بار سورہ الم نشرہ اور اس سے پہلے ایک بار آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ اب لوگ آ کر ایک بار درود پاک پڑھ کے دم کریں, انشاءاللہ العزیز شفاء کاملہ عاجلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. یہ سارے نفع جو میں نے بتائے ہیں, جو اللہ نے میرے دل میں ڈالے, میں نے آپ تک پہنچائے ہیں, یہ تب ہوں گے جب آپ ہر نماز کے بعد 11 بار روزانہ پڑھنے کے عادی ہوں گے, تاکہ آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی. پھر جب آپ نے ہتھیار کو استعمال کرنا ہے تو پھر کیا ہے, محض تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سونے, ہمیں بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت یہ فیضان قادریہ شافیہ کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ہمیں ذریعہ جو بنائے, جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اللہ رب العزت سب کے دکھ جو ہے وہ دور عطا فرمائے. گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, دکھی ہیں, پریشان حال لوگ ہیں, درد و تکلیف کے اندر اللہ ان کی دردوں کو, ان کی تکلیفوں کو جو رفع فرمائے اور ہمیں ذریعہ بنائے. وہ جو تمام اعمال بزرگوں کے ہمارے تک پہنچے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ساری امت تک پہنچانے اور اس فیضان کو بانٹنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آج ایک بڑا خوبصورت کامنٹ مجھے سوشل میڈیا والوں نے دیا, میرے سارے دل کی تھکاوٹ جو ہے نا اس نے اتار دی کہ حضرت صاحب, میں, میری اولاد, میری بیٹی, بیٹیاں, قیامت تک کے لیے میری نسلیں اللہ سلسلہ قادریہ شافیہ کے لیے قبول فرما دیں. جب سلسلہ قادریہ شافیہ کا فیضان کسی کے اوپر کھلتا ہے, پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہے, پھر اس کو ادراک بھی ہوتا ہے کہ جو اس فیضان سے محروم ہیں وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں. تو اللہ رب العزت جو فیضان قادری شافیہ سے محروم ہیں, اللہ انہیں بھی فیض یاب فرمائے. تو جو جن کی سلسلے کے ساتھ نسبت ہے, کسی بھی بزرگ کے ساتھ نسبت ہے, ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہی ہو, کسی کے بھی ساتھ نسبت ہے, لیکن وہ ہے قادریہ میں, سلسلہ قادریہ میں ہے یا قادریہ شافیہ میں ہے, تو اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک خاص نظام ہے روحانی, جو اس سلسلے میں آ جاتا ہے, جس کو اللہ قبول فرما لیتا ہے, پھر اللہ اس کے اوپر ایک خاص کرم کرتا ہے. جب یہ کرم کی کوئی کرم جو ہے کسی کے اوپر منکشف ہوتی ہے, حقیقت کھلتی ہے, تو پھر وہ اندر سے کیا بولتا ہے کہ اللہ میری نظروں کو بھی قبول کر لے. تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چپے چپے پہ, گلی گلی, کریا کرے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو جو استقامت عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.